السلام علیکم ناظرین میں ہوں ظفر اقبال ظفر۔ ناظرین آج ہم جو آپ کی خدمت میں پروگرام لے کے آ رہے ہیں اس پر ہم بات کر رہے ہیں جو گھروں کے اندر ٹی وی چینلوں پر مختلف ڈرامے دکھائے جاتے ہیں جس کے اندر فیملیوں کے جھگڑے دکھائے جاتے ہیں، اسکینڈل دکھائے جاتے ہیں، پریشانیاں دکھائی جاتی ہیں۔ ہمیشہ ایک مہنگی اور امیر زندگی کے اندر جو پریشانیاں، دکھ تکلیف مصنوعی طور پر کہانیوں کے طور پر دکھائے جاتے ہیں، آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں کہ حقیقی زندگی اس سے بہت مختلف ہے۔ ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں رائٹرز کو، پروڈیوسر کو، ڈائریکٹر کو کہ اس معاشرے کے اندر شرم و حیا والے کام بھی ہوتے ہیں۔ اس معاشرے کے اندر ساری زندگی ایک عورت اپنے خامند کی غربت کے ساتھ بھی گزارا کر دیتی ہے۔ اس معاشرے کے اندر ایک بہن ساری زندگی اپنی دہلیز پر اس کو پار نہیں کرتی، سر میں چاندی کے تار آ جاتے ہیں، مگر اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کی عزت اور غیرت پر کوئی بھی وہ اسکینڈل دیکھنا نہیں چاہتی اور نہ ہی کسی نامحرم رشتے ازدواج میں منسلک ہوتی ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے آج ہم اپنے پروگرام میں جس شخصیت کو لے رہے ہیں وہ ملک کی نامور شخصیت ہے، ڈرامہ ایکٹر ہیں، فلموں میں کام کیا، ریڈیو میں سٹارٹ کیا، ساری زندگی ان کی اسی فیلڈ میں گزر گئی۔ ان سے ہم جانتے ہیں کہ وہ اس پر کیا کہتے ہیں۔ ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں ملک کے نامور لیجنڈ ایکٹر جناب راشد محمود صاحب کے پاس، وہ اس پر کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم راشد صاحب، کیسے ہیں سر آپ؟ میں اللہ کا شکر ہے، وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ ایک اچھے مقصد کے حوالے سے آپ کا یہ جو مشن ہے، بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس دنیا میں میری اس رحتل میں اب نوجوانوں میں بھی ایک شعور ہے کہ رب کو راضی رکھنا ہے دنیا کے ساتھ ساتھ۔ ماشاءاللہ، تو سپلائی آف فیملی آپ کی محبتیں ہیں، آپ کی دعائیں ہیں۔ اچھا سر، ہم نا یہ ٹی وی ڈرامے جو دیکھ رہے ہیں نا، اس سے دیکھ کے تو ایک گھریلو لائف میں جو جنجال پیدا ہوتے ہیں، مسائل دکھائے جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ کوئی شرم و حیا کا، غیرت کے میسج جائیں، کوئی گھریلو زندگیوں کو خوبصورت بنانے کے پیغام جائیں، نکھار آئے زندگیوں میں۔ تو یہ آپ بھی ڈراموں کو دیکھ رہے ہیں، تو کیا آپ اس سے متاثر ہیں کہ یہ گھریلو زندگیوں کا جو حسن سلوک ہے وہ متاثر ہوا پر ہے، ڈراموں کی وجہ سے لوگوں کی زندگیوں کو اصلاحی پیغام نہیں جا رہا، اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھو سفر، میں جتنی بھی میری زندگی کی پارٹیسپیشن ہے ٹیلی ویژن کے حوالے سے، میں نے جس ایک قواعد کی نشاندہی آپ کر رہے ہیں، آپ نے مجھے کبھی کسی ایسے سکرپٹ کے ڈرامے میں میرے کسی ویور نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ میں نے بڑے بڑے ہارڈ قسم کے نیگیٹو رولز جو ہے آج تک کیے، شاہین سے لے کے آج تک یہ جو میرا بھوکی چل رہا ہے، اس میں بھی میں زمین سے جڑا ہوا ایک شخص ہوں جو نیگیٹو نہیں ہے، جو اپنی رہتل، اپنی ٹریڈیشنز، اپنے مذہب، اپنے لوگوں کی سائیکی سے ریلیٹڈ اور اپنی زمین اور اپنی اقدار کے حوالے سے اس کی ساری وہ جو ویریشن ہے۔ مصیبت یہ ہوئی ہے کہ ہمارے ملک میں اکنامیکل انسینٹو جو ہے نا، یہ پیسہ جو ہے اس نے برباد کر کے رکھ دیا ہے، قول و فعل کے تضاد نے برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ پہلے ایک چینل تھا، پاکستان ٹیلی ویژن۔ بالکل، پاکستان ٹیلی ویژن نے دنیا میں ڈومینیٹ کیا ڈرامے کے حوالے سے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے ہر ڈرامہ جو اس کا سکرپٹ ہوتا تھا، وہ چاہے امجد اسلام امجد صاحب لکھتے تھے، اسلم ندیم سید لکھتے تھے، حسینہ معین لکھتی تھی، یا فاطمہ سوریا بجیا نے لکھا، کسی نے بھی وہ جو ڈرامہ لکھا، وہ ڈرامہ میری زمین، میری رہتل، میرے رسم و رواج اور میری اپنی زمین کی جو اقدار ہے اس سے جڑا ہوا تھا، میرے ریلیجن سے جڑا ہوا تھا۔ اس میں ہم لوگوں کو بعض دفعہ تو جو چند کباتے ہمارے سیٹ اپ میں، جو کچھ لوگ ہوتے ہیں جینس ہوتے ہیں لیکن ایول جینیس ہوتے ہیں، ان کی زیادہ تو ان کی نشاندہی ہوتی۔ ہمارا ڈرامہ دنیا بھر میں دیکھا جاتا۔ ہمارے یہاں یہ جو پڑوسی ملک ہے اس میں اس وقت کوئی آرٹ موویز یا یہ جو ہے پیرلل تھیٹر، اس کا کانسیپٹ ہی کوئی نہیں تھا۔ بالکل ہم سے سیکھا انہوں نے، بے شک۔ پھر اس کے بعد وہ گروم ہوتے ہوتے چلے۔ پھر اس کے بعد جب یہ چینلوں کی ایک بھرمار آ گئی ہمارے، اس میں ہوا یہ کہ جتنے چینلز آئے انہوں نے ہمارے پاکستان ٹیلی ویژن سے ریلیٹڈ پورے ملک کے وہ لوگ جو لیجنڈز تھے، جنہوں نے یہ سارا کچھ کر کے دکھایا تھا پاکستان ٹیلی ویژن پہ،
ان کو انہوں نے اٹھا لیا وہاں سے. جی جی. انہوں نے کہا کہ جس کی 60,000 تنخواہ اس نے کہا میں 6 لاکھ روپے مہینہ دوں گا. جی جی جی. تو موسٹلی وہ کریٹو لوگ جو تھے وہ پی ٹی وی کو چھوڑ کر اس پی ٹی وی کو چھوڑ دیا جس نے جب وہ آئے تو ان کے ٹیلنٹ میں کوئی انکار نہیں ہے کہ وہ ٹیلنٹڈ تھے تو یہ سارا، لیکن ان کی برس کئی دہائیوں کی جو گرومنگ ہے جس میں انہوں نے آغاز میں جو کام کیا اور اس کے بعد پھر وہ جو ٹیلی ویژن پہ گروم ہوتے چلے گئے اور جو کام انہوں نے کیا اس نے دنیا میں ریکارڈ قائم کیے. بے شک. ان میں سے بے شمار لوگ جو تھے وہ اس پیسے کے اس انسینٹیو میں ٹیلی ویژن کو چھوڑ. تو سر یہ آپ نے جس طرح ایک تاریخی کردار کیے ہیں جس سے معاشرے کو ایک اچھے پیغام گئے ہیں، وہ بھی تو عزت اور شہرت کی سبب بنتے تھے، دولت سے کہیں قیمتی دولت تھی. تو یہ لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آتی کہ یہ معاشرے کی اصلاح والا وہ صدقہ جاریہ بھی ہو جائے گا، ان کا شوق بھی پورا ہو جائے، اس طرف کون لوگ کیوں نہیں آ رہے؟ اصل میں کمیٹڈ لوگ جو ہوتے ہیں. جی جی جی. آپ زندگی میں جب کسی راستے پہ نکلتے ہو یہ ارادہ کرتے کہ مجھے فلاں منزل تک پہنچنا، جی جی، تو اس میں تیز رفتاری ایک ہوتی کہ میں جلدی بالکل یہ جبلت ہے بندے کی. بالکل بالکل. لیکن موسٹلی اس میں یوں ہوتا ہے کہ ہم کچھ انڈیو سی تیزی رکھ لیتے ہیں جو میری ریزسٹنس سے میری انرجی سے بھی زیادہ ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں آپ کے گر پڑتے ہیں. صحیح بات. جب آپ گر پڑتے ہو اس تیزی میں تو پھر ایک انویزیبل بھیڑ ہے جو آپ کو نہیں دکھ رہی. جس ٹارگٹ پہ ظفر آپ یا میں نکلے تھے، جی جی جی، ہم اکیلے تو نہیں ہیں. بالکل. ہماری سراؤنڈنگ میں بے شمار لوگ ہوں گے جو ممکن ہے اسی ٹارگٹ پہ وہ بھی نکلے ہوں. بالکل. وہ پھر وہ بھیڑ آپ کو کچلتے ہوئے نکل جاتی ہے اور آپ وہیں. سر اس کا انجام کیا ہوگا یہ جس طرف جا رہا ہے؟ تو یہ کیسے ہمیشہ کے لیے زندہ رہ پائیں گے؟ یہ تو کردار وقتی کردار ہے، لانگ ٹائم یاد رکھنے والے بھی نہیں ہیں. مصیبت یہ ہے ظفر کہ ہم اس تیز رفتاری میں جب وہ حسن رفتار اور حسن اقدار بھول جاتے ہیں تو پھر یہ کب آتے سونے کے پنجروں میں بند ہو گئے میرے کریٹو لوگ جا کے. اس میں بہت بہت بڑے نام ہیں، کسی ایک کا نام نہیں میں لوں گا. سب شناس ہے، کوئی کسی چینل میں جا کے ہیڈ ہو گیا، کوئی کسی میں. لیکن پی ٹی وی سے جانے کے بعد جب تک تو وہ کمٹمنٹ سے کام کرتے رہے اپنی زمین اپنے ملک کے لیے، تو جب وہ سونے کے پنجروں میں جا کے بند ہو گئے، انسینٹیو مل گئے، لاکھوں کی تنخواہیں ہو گئی، اس کے بعد ان کا کوئی وہ اصل روایت کھو گئی، وہ اصل موضوع کھو گیا. سر یہ کون لوگ ذمہ دار ہیں اور اس پہ آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کن لوگوں کو؟ مصیبت یہ ہے کہ ہمارے ملک میں 70 برس سے ہماری جو یوتھ ہے اس کو تعلیم دیتے جی، لمس میں پڑے والوں کو فوراً نوکری مل جاتی ہے. میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا کہ ٹاپ جس نے کیا ہو میٹرک میں یا فلاں میں وہ کبھی کوئی ایسیسونین ہو یا کوئی لمس کا ہو یا بیکر. وہ جب بھی ہوتا ہے چک نمبر 626 گاف بے شمالی کا کوئی بچہ ہوتا ہے جس کے باپ کا تندور تھا اور اس نے ڈومینیٹ. وہ آپ کی زندگی کا وہ جو ٹارگٹ ہے وہ آپ کے پیشنس سے، آپ کی اس کمٹمنٹ سے، آپ کے ارادے سے ریلیٹڈ ہے. بالکل بالکل. ہم تیزیوں میں یہ سارا کچھ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، میں اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرتا، جو کر رہے ہیں وہ رب کو خود جواب دے ہوں گے، میں کوئی ماما لگتا ہوں. بالکل. یہ دیکھنے والوں کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ اب وہ اس سے کئی دفعہ برے اثرات لے لیتے ہیں، گھر میں ماحول خراب ہو جاتا ہے. اب یہ جو ڈرامے ہمارے سارے یہ چلے، میرے اسلام میں اچھے رائٹ آزادیاں ہیں جی جی، مادر پدر آزادیاں نہیں ہیں. میں اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ یہ ہماری بہت لیجنڈ ہے جس کو بڑی پذیرائی میرے ملک میں ملی، شرمین عبید چنائے جس نے 2 آسکر ایوارڈ لیے. جی جی. میرا ان سے ایک آرگومنٹ ایک بار ہوا، میں نے ان سے گزارش کی کہ دیکھیں بھی آپ نے ایک تو بنائی آپ نے فلم جس میں کہ ہم اپنی عورتوں پہ تیزاب پھینک دیں، آپ کو آسکر ایوارڈ مل گیا. اس کے بعد آپ نے بنائی کہ ہم کاروکاری اور غیرت اور اس کے نام پہ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بچیوں کو قتل کر دیتے. اس 22 کروڑ کی آبادی میں زیادہ سے زیادہ تیزاب گردی ایک سال میں کوئی 15-20 ہو جاتی. بے شک اتنی بھی نہیں ہوتی. غیرت کے نام پہ 100-200 ہو جاتی. پورے 22 کروڑ میں کوئی اس طرح کا ایونٹ ہو جاتا ہے. میں نے ان سے گزارش کی کہ بڑی خوشی کی بات ہے بیٹا، آپ 2 آسکر ایوارڈ لے کے آئیے، لیکن میری آپ سے گزارش ہے کہ اب آپ کسی اس موضوع پہ فلم بناؤ کہ وہ انسینٹیو، وہ چھوٹ
جو میرے ریلیجن نے عورت کو، میری ماں، میری بہن کو، بیٹی کو دی، اس کو بھی پروموٹ کیا، یہ بھی تو پروموٹ کر کے بتاؤ انہیں، ان کے معاشرے میں تو اس کا کانسیپٹ ہی نہیں۔ آپ نے برائیوں کا چہرہ دکھا دیا تو جو اچھائیاں جو قابل فخر تھی وہ چھپائی۔ بھی اپنے ملک کی، اپنے ریلیجن کی، اپنی زمین کی کسی بھی چیز میں تھوڑی سی کوئی سکم اور کوئی ہرڈل کریٹ کر کے، کوئی گیمک کریٹ کر کے لے جائیں گے تو اس کو فنڈنگ کرنے والے دنیا میں بھرے پڑے ہیں جو ہماری بدنامی اور اس کے لیے کریں گے۔ تو سب باتیں جو ہے وہ ہم سب کی زندگی دوسروں کے ہمیں فردن خود احتسابی کی ضرورت ہے۔ آپ ہمارے بچوں کو، ہم مالی دوڑ میں اس قدر ہو گئے نا، اپنے بچوں کو ٹائم دے، اسکول بھیج دیا، کالج بھیج، ارے جب وہ پڑھ کے آیا ہے تو میری بھی تو ڈیوٹی نا، اس کو 1 گھنٹہ پاس بٹھاؤں، ان کی تربیت کی جائے، اخلاقی تربیت۔ ہمارے پاس اپنے بچوں کے بیٹھنے کا وقت تک نہیں، ان سے ملنے کا وقت نہیں، یہ سب کچھ یہی رہ جانا ہے۔ ہمیں جو میرے دین نے، جو میرے اسلام نے، جو میرے رب نے، جو میرے قرآن نے، جو میرے نبی نے ایک سینیریو جو کچھ بعمل طور پہ آپ کو دے دیا، ارے اس کو فالو کرو، دنیا بھی راضی رہ جائے گی، دین بھی بچ جائے گا اور اگلا جہان میں بھی ہو جائے گا۔ یہ سب کچھ یہی رہ جانا۔ ہم اصل میں گیمکس بیس نیشن ہو گئے ہیں۔ پھر ہمارے ہاں مختلف مکتب فکر ایسے اسلام کے حوالے سے میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا کہ یہ جو الیکشن ویکشن اب آ رہے تو ساری جماعتیں جو ہے ہماری مذہبی جماعتیں وہ ساری کی ساری ایک ہی جگہ اکٹھے ہو کے ایک جلسہ کر رہی۔ جی ارے تم تو ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے اور سیاست نے تمہیں اکٹھا کر دیا، دین پہ تم جدا تھے۔ تو یہ کچھ قابل افسوس ہے ہمارے، ہمیں تقسیم ہے، یہ رب کو راضی رکھنا ہے، اپنے رب کو راضی رکھنا ہے۔ ہم ساری زندگی اس چکر میں رہتے ہیں، دولت، شہرت، یہ سارے کے سارے رب کے وعدے۔ آپ کے عمل رب کو دیکھ رہا ہے نا، جب آپ دل سے نیت سے سارا کچھ کر رہے ہیں تو وہ رب دیکھ رہا ہے۔ ہم رب کے کاموں میں دخل دے رہے ہیں، مجھے جو کرنا وہ میں نہیں کر رہا، یہ بات ہے۔ اور پھر ہم گیمک بیس لوگ ہیں، ڈرامے کی بربادی اس میں نئی عورتوں پہ ظلم زیادہ ہے۔ میرے معاشرے میں تو ایسا نہیں ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کو، آپ نے اپنی بیٹی کو گروم یہ کر کے کہا ہوا جب تم اپنے گھر، اپنے سسرال جب چلی گئی ہو تو وہاں تیری ماں، وہ تیرا باپ ہے، اس کو کتنی بھی تکلیف، کتنا بھی دکھ ہوگا، وہاں سے پریشانی بھی ہوتی ہے، یہ بھی ہوتی ہے، سب گرم ہوتی۔ اپنی ساس ان کے سامنے بدتمیزی، اس کو یہ سکھایا میرے ریلیجن، وہ اپنی اخلاقیات کا دامن نہیں چھوڑے گی، وہ اپنے گھر آ کے اپنی ماں سے تذکرہ کرے گی۔ تو یہ سارے فیکٹس جو ہیں، یہ سارے علمیت جو ہیں اس حقیقتوں سے جو میرے ریلیجن نے فرمایا اس سے ڈینائل کے نتیجے ہیں۔ ہم دولت کی دوڑ میں کہ فلاں سے پیسے کام چاہیے، بالکل سب کچھ یہی رہ جانا ہے۔ رب کو راضی کی اتنا سا کھانا کھاتا ہوں میں، اور مجھے اس نے کبھی ساری زندگی بھوکا نہیں رکھا ہے، تو اتنی ہی میری اوقات ہے، سب کی اتنی ہے۔ رب کو راضی رکھیے، سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ بہت شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی صحت برقرار رہے، آپ نے ہمارے آڈینس کو ایک اچھا پیغام دیا، اس پر ہم مشکور ہیں، اس صدقہ جاریہ کے لیے اللہ آپ کو اجر دے۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا راشد محمود صاحب نے کتنی خوبصورت گفتگو کی اور جس طرح سے انہوں نے اس کو کلیئر کیا اور معاشرے کی عکاسی جو کی وہ کسی اور وضاحت کی ضرورت مند نہیں، اس میں ہمیں بہت اچھے سے سمجھ لینا چاہیے کہ ہمیں اس کہانیوں والی مصنوعی زندگیوں پر اپنی حقیقی زندگیوں کو متاثر نہیں کرنا چاہیے۔